أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. فرمایا یقیناً عیسیٰ علیہ السلام دی مثال اللہ دے نزدیک جس طرح آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا. آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ دے پیدا کیتا. خلقہ من تراب، انہاں دا وجود عالی جڑا وہ اللہ پاک نے مٹی چو بنایا. ثم قال لہو کن فیکون، اور پھر اس نو حکم دیتا اور ہو گیا. صرف مٹی دا ذکر اس واسطے کیتا گیا کہ غالب عنصر مٹی ہے، ورنہ مٹی پانی ہوا آگ گرمی سردی یہ چیزاں وجود انسانی چ اللہ پاک نے تخلیقی طور تے شامل فرمائیاں. مٹی دا ذکر اس واسطے کیتا فرمایا گیا کہ مٹی غالب عنصر ہے. تو فرمایا جس طرح آدم علیہ السلام نو بغیر ماں اور باپ دے پیدا کیتا اور وہ قادر ہے وہ کر سکتا، جس طرح حضرت حوا نو آدم علیہ السلام دے وجود باوجود جو پیدا فرما دیتا، حالانکہ ساری توالد و تناسل جتنا ہے خاتون چو ہوندا، لیکن پہلی خاتون جیڑی ہے وہ مرد وجود جو اللہ نے پیدا فرما لے، وہ قادر ہے جس طرح چاہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے اللہ دے نزدیک کہ انہوں نے بغیر والد دے اکلی والدہ چو پیدا فرمایا اور اپنے حکم دے نال پیدا فرمایا. وہ اس دی بارگاہ عالی ہے، جس چیز نو حکم دینا ہو جا وہ ہو جاندی. اسے چنا لوگوں دا بھی بڑا شافی جواب ہے جنہاں نے کھچا کے ثابت کرنے کی کوشش کیتی ہے کہ مریم علیہ السلام دی شادی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام دے والد ہے اور انہاں دا فلانا نہ آیا، اور بڑے زور لائے اس تے اور بڑی کھینچا تانی کی تھی. لیکن قرآن کریم اس دا ہر آیت بڑا مفصل اور بڑا فاضلانہ جواب ارشاد فرمایا. اتھے بھی یہ آیت بھی ظاہر پہ کر دیئے کہ جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ دے پیدا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا فرما دیتے. اور یہ جو کچھ قرآن کریم دس رہا، فرمایا اے مخاطب الحق من ربک، یہ قرآن جڑا حق بیان کر رہا یہ تواڈے پروردگار دی طرف ہے. اتھے الحق من اللہ نہیں فرمایا، اللہ تو اس میں ذات ہے، رب صفاتی نہ ہے. رب ہے جڑا ضروریات پوری کرتا. یہ جڑا حق ہے یہ ضرورت سی انسانی ضرورتاں جس طرح اس دی وجود دی بقا دی ضرورت ہے، غذا اور دوا جس طرح اس دے وجود دی بقا دی ضرورت ہے، اسی طرح اس دے ایمان اور اس دی روح اور اس دی روحانیت دی بقا واسطے ایک کلام الہی ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین نے وہ پروردگار ساری کائنات دا ہر ضرورت مند دی ہر ضرورت پوری کردا. انسان نو حق دی رہنمائی دی ضرورت سی، اس واسطے اللہ نے یہ حق نازل فرمایا. فلا تکم من الممترین، اس دے وچ ہرگز
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ادنا ترین شبے دا اظہار بھی کرے، اور جس نو حق دے وچ شبہ ہوئے وہ پھر صاحب حق ارباب حق چو نہیں ہو سکتا، پھر وہ حق تو معروم ہو جاتا۔ لہذا اس سے الحق من ربک کا حق جڑا ہے، یہ جتنی قرآن کریم نے جتنے واقعات بیان کیتے ہیں، جس طرح اللہ دی ذات اور اس دی صفات دا بیان کیتا، جس طرح احکام بیان کیتے ہیں، ہر چیز الحق ہے، یعنی اس تو علاوہ کوئی دوسری شے حق نہیں ہو سکتی۔ الحق تو مراد ہے دا الٹیمیٹ ٹروتھ، یعنی آخری سچائی جس سے کوئی شبے دی گنجائش نہیں ہے، اکلی سچائی۔ اس تے بھی بڑا اہل مغرب نو بڑا اس تے بھی اعتراض ہوندا، اور وہ آدھن جی دیکھو مسلمان آدھن سارا حق صرف ساڈے کول ہے اور باقی مذاہب دے کول حق نہیں۔ اگر باقی مذاہب وچ کوئی گل سچائی دی بالفرض ہے تو وہ بھی اسلام دی گل ہے، لیکن اکثر عقائد و نظریات جڑے مذاہب باطلہ دے وہ حق نہیں، انہاں تعریف ہو گئی۔ ورنہ جتنے بندے اللہ دی طرف مبعوث ہیں بطور نبی دے، اور جتنے بندے اللہ دی توحید نو لے کے اٹھن بطور مسلح دے، وہ بھی انبیاء دے متبعین ہوئے، اور انہاں دے عقائد و نظریات بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے عقیدے دے مطابق ہے، اور وہ سارا حق ہے۔ لیکن جتھے اللہ دی ذات اس دی توحید وچ کوئی ذرا برابر کسی نے شبہ کیتا یا کوئی شراکت کیتی ہے، جتھے اس دی صفات وچ کسی نے شریک کیتا، اتھے حق غائب ہو گیا، وہ گل باطل آ گئی۔ لہذا قرآن کریم نے تمام سابقہ کتاباں جڑا حق نازل ہے اس دی بھی تصدیق فرمائی، لیکن حق دی تصدیق فرمائی ہے، اور اس سارے دا خلاصہ، سارے دا حاصل، سارے دا نچوڑ قرآن کریم دے وچ آ گیا۔ ہر نبی دی صداقت دی تصدیق ہو گئی، ہر کتاب دی صداقت دی تصدیق ہو گئی۔ لہذا ہن کوئی سچائی قرآن چو باہر نہیں، جڑی شے اللہ دے کلام نہ ٹکرائے گی وہ باطل ہوئے گی، کلام الہی حق ہے۔ یہ صرف مسلمانوں دا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کریم دا اعلان ہے، الحق من ربک، جڑی سچائی اور جڑا حق ہے، الحق یعنی جڑی حقیقی سچائی ہے اور جس تو علاوہ کوئی دوسری سچائی نہیں، یہ تواڈے پروردگار دی طرف ہوئے۔ سو اے مخاطب کدی بھی اسے معمولی جے بھی شک کرنے دی کوئی گنجائش نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اے میرے حبیب جس ویلے تواڈے کول یہ حقیقی علم آ چکا، اس تو بعد بھی اسے کوئی جھگڑا کردا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پھر اس نو آکھو بھئی اگر تو دلائل نال نہیں مندا تے آ جا پھر میدان وچ تے اللہ کولو دعا کرنے ہیں، لیکن اپنی ساری اولاد نو شامل کرنے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تہاڈی ساری اولاد نو شامل کرنے ہیں، وَنِسَاءَنَا، اپنیاں ساریاں خواتین نو شامل کرنے ہیں، اور تہاڈیاں ساری وَنِسَاءَكُمْ، تہاڈیاں ساریاں خواتین نو شامل کرنے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جاناں نو بھی شامل کرنے ہیں، تہاڈیاں جاناں نو بھی شامل کرنے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ کولو دعا کرنے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جڑے جھوٹے انہاں تے اللہ دی لعنت کرنے ہیں۔ یہ ساریاں جڑیاں ہیں جگہ انہاں تے جمع کثرت استعمال ہویا، عربی چ ہے واحد، تثنیہ، جمع قلت، اور پھر جمع کثرت۔ ایک جڑا اس میں واحد آدھے دو ہون تو تثنیہ ہوندا، 3 تو لے کے 9 تک جمع قلت ہوندی، 10 یا اس تو زیادہ ہو جان وہ جمع کثرت ہوندی، یعنی عربی دا ایک قاعدہ۔ اتنے جتنے صیغے استعمال ہوئے ابناءنا، نساءنا، ابناءکم، نساءکم، یہ سارے جمع کثرت ہیں۔ انفسنا انفس، اپنیاں ساریاں جانا، تہاڈیاں ساریاں جانا۔ یہ واقعہ اس طرح ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اہل نجران دے عیسائیاں دا ایک وفد حاضر ہویا، جس ویلے ریاست دا تصور بنیا، اور انہاں تکیا بھی اس ریاست وچ لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، اور عرب دی زمین بھی جڑی ہے اس تے بھی یہ ریاست پھیلنا شروع ہو گئی۔
تو نجران دے عیسائیاں نے اپنا وفد بارگاہ نبوی چ بھیجیا جس وچ 3 بندے شامل ہے. ایک دا نام شرجیل ہے، ایک دا نام عبداللہ بن شرجیل ہے اور ایک منظر بن فیض ایک دا نام. یہ 3 بندے عیسائیاں دا وفد بارگاہ نبوی چ حاضر ہویا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ انہوں نے آ کے مباحثہ شروع کر دیتا کہ ٹھیک ہے تسی اللہ دے نبی ہو سو اور تہاڈا جڑا دعوت وہ اپنی جگہ، لیکن ساڈے کو تو اللہ دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں دا آن دا دین ہے. سو حضور نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی بیٹے نہیں، انہوں دی نبوت دی میں تصدیق کرنا. انہاں کیا پھر دسو عیسیٰ علیہ السلام دا والد کون ہے؟ اگر اللہ نہیں تو پھر کوئی بندہ دسو جڑا عیسیٰ علیہ السلام دا والد ہے. اس دے جواب وچ اے آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ایسی ہے اللہ دے نزدیک جس طرح آدم علیہ السلام دی مثال ہے کہ وہ بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے. سو اتھو علماء نے قیاس دی دلیل لئیے کہ قیاس حجت شرعی ہے. جس طرح اتھے آدم علیہ السلام دی تخلیق تے عیسیٰ علیہ السلام دی تخلیق نو مثال دیتی گئی اور قیاس کیتا گیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس طرح قیاس تو مراد ہے کہ جیڑی کوئی مثال اس طرح دا واقعہ اگے ملدا ہوئے اس تے قیاس کر کے تو اس دا جڑا ہے وہ جواب یا حل حاصل کیتا جائے. اس نو قیاس شرعی آدھے نا، اس واسطے قیاس شرعی حجت ہے. سو وہ انہاں گلاں دے قائل نہ ہوئے کہ اسی تے جی اس تہاڈی کتاب نو اللہ دی کتاب مندے نہیں، اس واسطے اسی اس دلیل نو نہیں مندے. ہن اگر دلائل نقلی بھی پیش ہوئے، دلائل عقلی اور قیاس بھی پیش ہویا تے انہاں نے اصرار کیتا کہ یہ گلاں تے اسی نہیں مندے. تے اللہ کریم نے حکم دیتا کہ میرے حبیب انہاں نو آکھ پھر میدان وچ نکلو، تسی اپنے بیٹے نال شامل کرو، اسی اپنے بیٹے شامل کرنے ہیں. تسی اپنی خواتین اپنی دعا شامل کرو، اسی اپنی خواتین شامل کرنے ہیں. تسی اپنی جانا شامل کرو، اسی اپنی جانا شامل کرنے ہیں. اس راندش کلام چو بھی یہ ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے یار کہ وہ تو 3 بندے آئے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات کس طرح. اتنے علماء نے بڑیاں عجیب و غریب ٹھوکراں کھا دیاں اور اللہ پاک علماء تے کروڑا کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، لیکن اتھے بڑے عجیب و غریب اندازے لائے گئے ان کو اور شیعہ حضرات دیاں کچھ روایات وچ داخل ہو گئیاں. پھر انہوں نے لے کے تو بڑے بڑے تماشے جوڑے گئے اور آکھیا اے بندہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے باہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نو بلا لیا، حضرت حسن نو بلا لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو بلا لیا، مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مائی صاحبہ نو بلا لیا. اے 5 تن پاک ہو گئے جی. اے 5 باہر نکلے اور انہوں نے للکاریا کہ تسی اپنے نو سدو. ہن بندہ سوچے اے گل کہ وہ 3 بندے آئے انہوں دے نال کوئی بیوی بچے نہیں، انہوں دیا خواتین انہوں دے بچے نجران چن جڑا اجے بھی عرب نجران موجود ہے. میرا خیال ہے نجران دا ہوائی فاصلہ جڑا مدینہ منورہ تو وہ کوئی 800 میل ہے، جڑا کرو فلائٹ ہے جس تے جہاز جڑا جاندہ نا مدینہ منورہ تو نجران 800 کلومیٹر ہے یا 800 میل ہے. اتنا فاصلہ وہ ہوائی فاصلہ، تو شاید زمینی فاصلہ 1200-1300 ہوئے یا کم و بیش ہوئے. بہرحال نجران بھی موجود ہے اور انہوں دے بیوی بچے سارے نجران چاہے. کس طرح ممکن ہے کہ انہوں دے بیوی بچے تے نجران چون؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بھی بلا لیا، مائی صاحبہ نو بھی بلا لیا، حسنین کریمین نو بھی بلا لیا تاکہ کڈو اپنے اولاد تو بیویاں نو باہر. یہ تو بات ہی نہیں بندی، یہ تو کوئی معقول گل ہی نہیں کہ وہ 3 بندے بیٹھے بیوی بچے انہوں دے نجران چن اور حضور نے بلا لیا. یہ نہیں گل. آیت بھی یہ فرما رہی اور حضور دے ارشاد کے بھی یہ واضح کہ آپ نے فرمایا اگر وہ دعا کر دے تے پوری وادی جڑی ہے نجران دی اس نو اگ گھیر لیندی اور درخت تک جل کے راکھ ہو ویندے، پرندے اور انہاں دے انڈے بچے تک جل کے راکھ ہو ویندے، کوئی شے نہ بچدی اور پوری عیسائی آبادی جتنی اس وادی نجران چاہی ساری اسے لمحے تباہ ہو ویندی. بلکہ حضور نے فرمایا عذاب الہی انہاں دے سر تے آ گیا سی. اور مراد یہ ہے
کہ انہوں کہہ دیو فقل تعالو ندعو ابناءنا، اپنی اور اس تو مراد پوری امت مسلمہ ہے. ابناءنا حضور دی اولاد تو مراد پوری امت مسلمہ دی اولاد ہے. اسی طرح تسی بھی اپنے پوری عیسائیت جڑی نجران جتنے قبائل ہیں انہاں سارے دی اولاد شامل کرو اپنی دعا چ. نساء اسی اپنی تمام مومن خواتین نو شامل کرنے جتنی حضور دی منن والیاں مسلمان خواتین. نساءنا ہن صرف اگر مائی صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شامل کر دے تو وہ حضور دے سامنے نساءنا کس طرح فٹ ہوندے ہیں. وہ تو حضور دی لخت جگر ہے، آپ دا مبارک خون ہے، آپ دی بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے. اس بیٹی نو نساء کس طرح آکھیا جانا؟ یعنی عجیب جی کہانیاں جوڑ لیاں گئیاں. اس تو تمام مسلمان خواتین امہات المومنین تو لے کے ہر او خاتون جڑی اس ویلے زندہ موجود ہے حضور دی امت وچ، ہر انفسنا اپنیاں ساریاں جانا ہر او مسلمان مرد اس سے شامل ہے جڑا اس ویلے دنیا تے روئے زمین تے موجود ہے. اسی طرح ابناءکم وچ عیسائیاں دی ساری اولاد اہل نجران دی شامل ہے. نساءکم وچ اہل نجران دیاں ساریاں عورتاں شامل ہیں. انفسکم وچ اہل نجران دے سارے عیسائی شامل ہیں. حضور نے فرمایا کہ تسی بھی ہاتھ اٹھاؤ میں بھی ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنے اللہ کو. نبتہل اس منادین مباہلہ یعنی حقیقت اللہ کو پوچھنے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک حقیقت تے قائم ہے، دوسرا دوسری گل تے قائم ہے، کسے دلیل نہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو دوئے اللہ کو دعا منگن کہ یا اللہ جڑا سچا اس نو باقی رکھ اور جڑا جھوٹا اس نو تباہ کر دے. فرمایا آؤ پھر مباہلہ کرنے، اور اللہ نے حکم دیتا مباہلہ کرنے دا، چونکہ یہ دلائل نقلی جڑے حضور پیش فرما رہے ہیں، قرآن پیش فرما رہے ہیں، پچھلیاں کتاباں دا حوالہ دے رہے ہیں، اس تے بھی قائل نہیں ہوندے. دلائل عقلی بھی پیش کیتے گئے اور قیاس پیش کیتا گیا. آدم علیہ السلام دی تخلیق ویکھ لو، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے. وہ دلیل عقلی بھی انہاں نہ منی جی نہیں جی نہیں اسی یہ نہیں مندے نہ گلاں دے اسی قائل نہیں. اسی جس ویلے آپ دی نبوت دے قائل نہیں تو پھر آپ دی وحی دے قائل اسی اس نو کس طرح حقیقت مان لئیے؟ اسی یہ گل تسلیم نہیں کر دے. اللہ کریم فرمایا پھر انہوں آکھو دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی دعا واسطے ہاتھ اٹھانا. اور حضور نے فرمایا اگر وہ دعا واسطے ہاتھ اٹھان دے تو پوری وادی تباہ ہو ویندی، اور اہل نجران چو کوئی متنفس انسان نو تو چھوڑ دو، کوئی حیوان کوئی پرندہ تک نہ بچدا، کوئی جھاڑی کوئی درخت نہ بچدا. اگ نے اس وادی نو گھیر لیا سی اور ساری جل کے راکھ ہو کے تباہ ہو ویندی. لیکن جس ویلے اتھے گل آئی تو انہاں دا دل ڈر گیا. حق ہوندا. انہاں کہ یا رسول اللہ اسی یہ نہیں کرتے، اسی دعا نہیں منگتے، سانوں یہ اجازت دیتی جائے کہ اسی اسلامی ریاست دی اطاعت قبول کرنے اور اسی جزیہ دیاں گے، لہذا ساڑھے نال جنگ نہ کیتی جائے، جہاد نہ کیتا جائے، اسی اطاعت قبول کرنے اور اسی جزیہ دیاں گے، لیکن اسی دعا واسطے آپ دے مقابلے ہاتھ نہیں چاہتے. اتنے بڑے فسانے جوڑے گئے جی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نو بلایا اور فرمایا انفسنا وچ حضرت علی اس واسطے حضرت علی نفس نبی کریم دی ذات حضرت علی دی ذات وچ کوئی فرق نہیں. جس طرح حضور دی جان ہے وہی پھر وہ نال احادیث بنائیاں گئیاں جی دموں کا دمی لحموں کا لحمی نفسوں کا نفسی. پتہ نہیں کہ جوخم کرتے رہے. یار ایک چھوٹی جی گل ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ دی ذات چ نفس چ جان چ وجود چ خون چ گوشت چ کوئی فرق نہیں، کوئی علادگی نہیں، تو پھر مائی صاحبہ دا جڑی لخت جگر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نکاح حضرت علی نہ کس طرح ہوگا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الگ شخصیت نہیں، حضور تو علاوہ نہیں، انہاں دی اپنا وجود ذاتی نہیں، نفس نبی، تو پھر مائی صاحبہ دے نکاح کس طرح ہوندا؟ اس دا جواز کے کیسی عجیب گلاں اور افسانے جوڑ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا گیا. اللہ پاک سب نو ہدایت دے. میرا کسی تے طنز کرنا مراد نہیں، میرا مقصد ہے قرآن کریم دی سادہ
صاف اور سمجھ آن والی تعبیر و تفسیر جڑی علماء حق نے لکھی ہے وہ بھی اسی کوڑوں نہیں کر سکتے. وہ تعبیر جڑی حضور نے سمجھائی صحابہ کرام نے سمجھی اس کو اگے پہنچانا اور اسے جڑے خلط ملط ہوئے انہاں تو بچا کے گزرنا. لہذا اس دعا تو مراد پوری امت محمدیہ سی. روئے زمین تے جتنے اس ویلے مسلمان بچے و ابناء انا وچ آ گئے, جتنے مسلمان عورتیں یا او نساء انا وچ آ گئی ہیں, جتنے مسلمان مرد موجود ہے وہ انفس انا وچ آ گئے, جو ساریاں دیاں جاناں جڑیاں اسے شامل ہو گئی ہیں. اور یہ یک جان نہیں ہوندے نبی دی جان نبی دی جان ہے, خیر نبی دی جان خیر نبی دی جان ہے, لیکن ہیں سب حضور دے اپنے آپ دے سارے غلام ہیں. اگر کوئی مالک کوئی آقا سارے غلامہ ملازمہ دی فوج اکٹھی کر کے کہ ہم سب اکٹھے ہیں تو اسے کیا آقا اور غلام برابر ہو گئے؟ غلام غلام ہی رہندا, آقا آقا ہی رہندا, کمانڈر کمانڈر ہی رہندا, سپاہی سپاہی ہی رہندا. اگر کوئی کور کمانڈر پوری کور اکٹھی کر کے کہ ہم سب آپ کے مقابلے میں, اس دا اے مطلب نہیں ہوتا وہ کور کمانڈر تے ایک سپاہی ایک رتبے دے ہو گئے, کمانڈر کمانڈر ہے سپاہی سپاہی ہے, لیکن اس معاملے تے سارے متحد ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ساریاں جتنے مسلمانوں دی اولاداں انہوں نے شامل کرنا, جتنی مسلمان خواتین انہوں نے اپنی دعا شامل کرنا, جتنے مسلمان مرد انہوں نے اپنی دعا شامل کرنا. تسی اپنے سارے عیسائی مرد, ساریاں عیسائی عورتاں, سارے عیسائی بچے بھی شامل کرو. ثم نبتہل, آؤ پھر اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اور ہاتھ چاہ کے آکھنے یا اللہ جڑا جھوٹا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اسی اللہ دی لعنت پھر جھوٹے تے پانے اور اللہ کو دعا کرنے کہ جھوٹیاں تباہ کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم دے کے فرمایا, قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے, اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو پوری وادی نجران تباہ ہو ویندی, لیکن وہ ڈر کے انہیں ہاتھ نہیں اٹھائے. وہ اس گل تو باؤنا کہ یا رسول اللہ اسی ایمان لے آئیے یا نہ لے آئیے, لیکن آپ دے مقابلے جیسی دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھا دے, اسی شکست قبول کرنے ہیں. ساڑھے نال اے رعایت کیتی جائے کہ اسی ریاست اسلامی دے باج گزار ہو کے زندہ رہنا چاہنے ہیں. جڑا جزیہ آپ فرماؤ گے وہ دیاں گے, جڑا حکم دیو گے اس دی اطاعت کریں گے, جڑا نظام ہے اساڑی ریاست دا وہ آپ دی ریاست دے تابع ہو جائے گا, لیکن اسی اپنا مذہب قائم رکھیں گے. آپ نے اجازت دے دیتی, فرمایا جزیہ دیو, زمین بن کے رہو اور جڑے حقوق ہیں تواڈے وہ لو. چنانچہ اس تے فیصلہ ہو گیا. اور فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق, یہ جتنی گل ہے, یہ جتنا قصہ, یہ سارا بھی الحق ہے, دا ٹروتھ, جس سے کوئی رائے برابر شبہ دی یا آمیزش دی گنجائش نہیں. انہیں تے بڑے لمبے لمبے افسانے اور قصے کہانیاں جوڑے گئے جنہاں دا دور اذکار بھی اس آئے کریمہ نہ واسطہ نہیں. جیڑیاں ایک روایت ہوندی ہے تو وہ دے نال ایک درایت ہوندی ہے, یعنی جس ہستی تو جیڑی گل تسی روایت کر دیو کیا وہ اس دے شان دے مطابق ہے اتھے زیب دیندی ہے. اگر درایت بھی فٹ نہ پوے تو پھر روایت ہی کوئی نقص ہوگا. مقام نبوت اور حضور دا مقام عالی تک کو, اور اس گل نو سوچو کہ جڑے کوئی 1200 میل دور تو ٹر کے 3 بندے آئے بیٹھے, آپ اپنے بچے نال لے کے میدان نے انہوں نے آخیا کڈو اپنے بچے, حالانکہ انہوں نے بچے 1200 میل دور بیٹھے. کیا اے حضور دے شان نال گل مطابقت کھاندی ہے؟ درایت نہ ابھی تک یہ نہیں واقع ہویا. حضور نے نہ کسی نے بلایا, نہ کوئی آیا, نہ حضور بار تشریف لے گئے, بلکہ آپ نے دعوت دیتی, اور وہ دعوت شامل ہی پوری حضور دے متبعین نو بھی اور سارے انہاں دے جڑے وفد آئے ہوئے انہاں دے پورے قبائل نو بھی, جڑے وادی نجران وچ وسدے, جڑے اس ویلے مخاطب ہے. شاید دنیا تے اور دے بھی تے عیسائی ہو سن, کوئی صرف نجران وچ تے نہیں ہے, لیکن دوسرے اس وچ شامل نے, چونکہ وفد اہل نجران دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ آیا بیٹھے اور بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اس واسطے اہل نجران اسے شامل فرمایا, اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ دعا واسطے ہاتھ چک دے
تے نجران دی پوری وادی اگ دی لپیٹ چ آ چکی سی، بندے تو بندے رہ گئے، جانور اور درخت نہ بچتے، کوئی پرندہ اور انہوں دے انڈے بچے نہ بچتے، ہر شے جل کے راکھ ہو ویندی۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نجران تو علاوہ کدوں عیسائی دنیا تے تباہی ہوندی، اس واسطے کہ یہ خطاب اور یہ جڑا مباحثہ ہو رہا یہ اہل نجران دا وفد نجران دے بحاف تے کر رہا۔ سو آپ نے فرمایا کہ جنہاں دے تسی آئے ہو بحاف تے انہاں سارے نو شامل کرو اپنی دعا وچ، میں بھی اپنے سارے متبعین جڑیاں مسلماناں دیاں اولاداں، جڑیاں مسلمان خواتین، جتنے مسلمان مرد ہیں، میں بھی سب نو اپنی دعا شامل کرنا تاکہ یک بار کی فیصلہ ہو جائے، جڑا حق تے نہیں اللہ اس نو مٹا دے گا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ لرز گئے، انہوں نے جرت نہ پئی دعا کرنے دی، اور انہوں نے معذرت کر لی، اور انہوں جزیہ دینا قبول کر لیا، اور ریاست اسلامی دی اطاعت قبول کر لی۔ سو فرمایا یہ جڑی بات ہے ساری ھذا قصص الحق، یہ بڑی پکی اور الٹیمیٹ ٹروتھ جس نو آدھے، یعنی ہکلی سچائی، کوئی اس دے مقابلے دوسری سچائی نہیں، یہ حق ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی دوسرا مستحق انہاں دے تصور چاہے تو اس میں پھر اس ویلے میدان کٹ دینا اور منگ دے دعا۔ فرمایا یہ انہاں نو اہل باطل نو بھی پتا ہے عبادت دا حق صرف اللہ نو حاصل ہے، او معبود برحق ہے، کوئی دوسرا اس دے مقابلے چ نہیں، نہ آندا جا سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً صرف اللہ دی ذات ہے جیڑی ہر چیز تے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر شے تے، ہر کم تے غالب ہے، اس دی قدرت کاملہ چے، اس دے قبضے قدرت چے، الحکیم، اور وہ دانا تر، وہ جاندہ کیڑا کم کس ویلے ہونا اور کیڑی بات کس ویلے طے ہونی اور کیڑا واقعہ کس ویلے، یہ اس دی حکمت تقاضا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس دے باوجود بھی کوئی شخص اس سچائی دا انکار کردا اور اس تو پھردا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ بڑا ڈاڈا جاندہ انہاں لوگوں نو جڑے فساد پیدا کر دیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت تو پھرنا اور قرآن دے ارشادات وچ شک کرنا، یہ بنیاد ہے سارے فساد دی۔ حقیقت دا انکار یا حقیقت شبہات پیدا کرنا، یہ بنیاد ہے باقی سارے فسادات دی، اگاں اس تو فسادات شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، میں نے دنیا نو بڑا خوبصورت بنایا، زمین تے فساد پیدا نہ کرو، اسے متحد ہو کے رہو، اسے حقوق اور فرائض دا اندازہ کر کے رہو، اپنے حقوق حاصل کرو، دوسرے دے حقوق تے چھاپا نہ مارو، اور اسے حدود دے اندر رہنے دی کوشش کرو۔ یعنی فساد شروع اتھو ہوندا جس ویلے بندہ کوئی حد تو تجاوز کردا، اور بنیاد ہے حد تو تجاوز کرنے دی اللہ دے نال ایمان اور عقیدے چ فساد، اور اللہ مفسدین نو بڑا اچھا جاندا، وہ نبڑ لے گا دنیا تے بھی اور آخرت وچ بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ